بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ والد صاحب کو ٹی وی کا موذی مرض لاحق تھا، مگر رشتہ طے کرتے وقت ان لوگوں نے نانی اماں سے یہ بات چھپا لی۔ یوں انہوں نے میری والدہ اور خالہ کا رشتہ ایک ہی گھر میں دو سگے بھائیوں سے کر دیا۔ بدلے میں ان کی بہن آصفہ کو بڑے بیٹے راشد کی دلہن بنا کر لے آئیں۔ ابو شادی کے 4 سال بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جن دنوں ابو کی وفات ہوئی میری عمر 2 سال تھی۔ بھائی اطہر صرف 6 ماہ کا تھا۔ امی 18 سال کی تھیں۔ اتنی کم سن میں خوشیوں کے پھول کھلنے سے پہلے مرجھا گئے۔ ہماری نانی کی بدقسمتی کہ نانا نے دوسری شادی کر لی، تبھی ان کو میکے کا سہارا لینا پڑا۔ وہ بچوں کے ہمراہ اپنے بھائی کے پاس شہر سے گاؤں آ گئی۔ جب نانی کو والدہ کی بیوگی کی اطلاع ملی تو وہ بیٹی کو لینے کے لیے آ پہنچیں، حالانکہ خود اپنے بھائی کے در پر پڑی تھیں، جو بیچارے ایک سکول ماسٹر تھے، تنخواہ معمولی تھی اور ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتے تھے۔ نانی کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے جو اسکول میں زیر تعلیم تھے، سو ہمارے آ جانے سے اخراجات مزید بڑھ گئے۔ نانی اماں خود محنت مشقت کرنے لگی تھیں۔ وہ دوسروں کے گھروں میں کام کرتیں اور امی کی بوتیک کے لیے کڑھائی کرتیں۔ انہوں نے ہم دونوں بچوں کو اسکول میں داخل کروایا تاکہ ہم پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں۔ بھلا ہو نانی کے بھائی کا، جنہوں نے ہماری سرپرستی قبول کر لی۔ ہم ان کو بڑے نانا کہتے تھے۔ وہی ہماری اسکول فیس ادا کرتے تھے، مگر آخر کب تک؟ ان کے اپنے بھی بچے تھے۔ ایک روز نانا نے اطہر کو بلا کر کہا، میں اب تمہیں مزید نہیں پڑھا سکتا، تم کوئی کام کرو۔ جب اسکول میں چھٹیاں ہو گئیں تو اطہر کام ڈھونڈنے لگا۔ گھر کے سامنے ہی ایک اسٹور تھا جس کا مالک ہمارا پڑوسی تھا۔ اس نے اطہر کو اسٹور پر ملازم رکھ لیا۔ چونکہ یہ لوگ ہمیں جانتے تھے، وہ میرے بھائی پر بھروسہ کرتے تھے اور بہت اچھے لوگ تھے۔ ہمارے حالات کا بخوبی علم تھا۔ انہوں نے اطہر کو تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی اور میٹرک تک پڑھایا۔ ہم ان کا احسان کبھی نہیں بھلا سکتے۔ ان دنوں آصف ماموں 8ویں جماعت کے طالب علم تھے جب انہوں نے نانی سے کہا کہ میں آپ کی غربت دور کرنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا ہوں۔ بیٹے، ابھی تمہاری عمر بیرون ملک جانے کی نہیں، پہلے تعلیم مکمل کر لو۔ نانی نے ماموں کو جواب دیا۔ وہ نہ مانے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب 17 سال کی عمر میں غربت دور کرنے کی خاطر آصف ماموں نے رخت سفر باندھ لیا۔ پھر نانی ایجنٹ نے اس شرط پر حامی بھری کہ وہ پہلے اس کا قرض اتاریں گے، پھر کمائی گھر والوں کو بھیجیں گے۔ ماموں نے یہ شرط منظور کر لی۔ ایک روز وہ نانی اور امی کو الوداع کہہ کر چلے گئے اور آج تک نہیں لوٹے۔ کسی کو علم نہیں وہ کہاں گئے، یہاں تک کہ میرے منجلے ماموں کی وفات ہو گئی۔ پھر نانی اماں کی وفات پر اطہر بھائی نے ایجنٹ سے معلوم کیا تو اس نے کوئی پتہ نہ دیا کہ ہم آصف ماموں کو اطلاع کرتے کہ جس کی غربت کو دور کرنے تم پردیس گئے تھے وہ ماں ہی مر گئی۔ بڑے ماموں راشد سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔ اپنی بیوی آصفہ بیگم کے ہمراہ علیحدہ گھر میں رہتے تھے۔ ان کے مالی حالات ٹھیک تھے، مگر امی اور نانی سے میل جول نہ رکھتے تھے، مبادا ان کی مالی امداد نہ کرنی پڑ جائے۔ حالانکہ ان کی بیوی ہماری سگی پھوپھی تھیں۔ میں نے میٹرک پاس کیا تو ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا سرکاری محکمے میں ملازم تھا، شریف لوگ تھے۔ ان دنوں نانی زندہ تھیں۔ امی اور نانی نے ہاں کر دی۔ جب تایا والوں کو پتہ چلا تو رشتہ لینے آ گئے۔ یہ تائی وہی سگی خالہ تھیں۔ جب ابو فوت ہو گئے تو ہمیں ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب رشتہ لینے آئے تو امی نے انکار کر دیا۔ تب تایا بولے، تم ہمارے یتیم بھتیجے اور بھتیجی کو ہم سے جدا مت کرو۔ ہمارے ساتھ رشتہ کر لو گی تو آبائی مکان میں تمہارے بچوں کو حق دے دیں گے۔ امی نے سوچا بے شک جیٹھ نے برے دنوں میں ساتھ نہیں دیا۔ اگر رشتہ کرنے سے میرے بچے پھر سے اپنے باپ کے گھر میں حصے دار بن جاتے ہیں تو در بدری سے بچ جائیں گے۔ یوں اطہر کی منگنی تایا کی بیٹی سے کر دی۔ یہ منگنی 3 سال رہی۔ ان کی شرط تھی کہ لڑکے کو جو ہی ملازمت ملے گی ہم اپنی لڑکی دے دیں گے۔ میرے بھائی نے نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے ایک کمپنی میں نوکری مل گئی۔
اسی اثنا میں ان کی بیٹی کے لیے ایک خوشحال گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ جب امی تاریخ لینے گئیں، ان لوگوں نے نئی شرط رکھ دی۔ تایا نے کہا، ہمارا آدھا مکان جو تمہارے بچوں کی وراثت میں آتا ہے، میرے بیٹے اور بیٹی کے نام کر دو۔ امی نے اطہر کی شادی سے قبل مکان کی وراثت لکھ کر دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے منگنی توڑ دی۔ امی بہت دکھی ہو گئیں۔ تب بھائی نے سمجھایا، اماں، آزمائے ہوئے کو آزمایا نہیں کرتے۔ خالہ اور تایا کو جان چکی ہو، ان کا خیال چھوڑ دو۔ پہلے ہم نگینہ کی شادی کرتے ہیں، پھر میں آزاد ہو جاؤں گا تو دبئی چلا جاؤں گا۔ وہاں جا کر اتنا کما لوں گا کہ ہم قرضہ اتار سکیں گے اور گھر بھی بنا لیں گے۔ وہ ایک ایجنٹ کے پاس گیا جو لانچوں کے ذریعے بے روزگار نوجوانوں کو دبئی بھجواتا تھا۔ اس کا نام اظفر تھا۔ بھائی سے اظفر نے ایران تک پہنچانے کے 13,000 طلب کیے۔ کہا کہ عمان تک جانے کے مزید 15,000 ادا کرنے ہوں گے۔ بھائی نے امی کو نہ بتایا، اپنے دوست سے رقم لی اور 2 جوڑے شاپر میں ڈال کر ایجنٹ کے پاس چلا گیا۔ ہمیں بتایا کہ میں چند دن کے لیے لاہور جا رہا ہوں۔ وہاں 15 آدمی اور بھی تھے۔ اظفر نے ان سب کو لاری میں سوار کر دیا۔ تمام رات کی مسافت طے کر کے یہ قافلہ اگلے دن صبح 9 بجے کراچی پہنچ گیا، جہاں ایجنٹ کا ایک کارندہ ان کو پک اپ میں بھر کر ایک اوچاٹ جگہ پر لے گیا اور پرانے سے گھر میں ٹھہرا دیا۔ دوسری جگہ پر مزید 50 آدمی آ گئے۔ تب اطہر نے امی کو فون کیا، امی، میں دبئی جا رہا ہوں، آپ فکر نہ کرنا بلکہ دعا کرنا۔ ہم ایک ٹرانسپورٹر کے ساتھ جا رہے ہیں، جو لوگ جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ امی فکر کیسے نہ کرتیں، وہ تو پہلے ہی بہت ڈری ہوئی تھیں۔ خوب روئیں کیونکہ ان کی منہ بولی بہن کا بیٹا عاقل بھی اسی طرح دبئی گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ قافلہ رات کی تاریکی میں بس کے ذریعے خطرناک پہاڑی راستوں اور کچی سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے ایران تک جاتا تھا۔ یہ ایرانی بلوچستان کا علاقہ ایسا تھا کہ رات کے اندھیرے میں سڑکیں دکھائی نہیں دیتی تھیں، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کدھر جا رہے ہیں۔ ان کو بھی جہاں بس نے پہنچا دیا وہ وہی علاقہ تھا۔ ایک باغ میں دن بھر رہے۔ باغ کیا تھا، امرودوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ 12 گھنٹوں سے کچھ کھایا نہ پیا۔ رات کو پھر محوے سفر ہو گئے۔ صبح شہر کنارے پہنچے جو سمندر سے تقریباً 4 کلومیٹر دور تھا۔ بس والوں نے اس قافلے کو یہاں اتار دیا اور کہا، بس اب آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، ابھی یہاں قیام کرو، رات کو کنارے پر لے جائیں گے۔ اظہر بھائی کے ساتھ 35 آدمی تھے۔ 10 روز کے بعد ان کا نمبر آیا، وہ انہیں پیدل کنارے تک لے گئے۔ یہ پیدل کا سفر تقریباً 3 گھنٹے کا تھا۔ مغرب کے وقت انہوں نے چلنا شروع کیا تو 9 بجے رات کے سمندر تک پہنچے۔ 1 گھنٹہ لانچ کے انتظار میں یہ پانی میں کھڑے رہے، جس سے حالت بری ہو گئی اور ٹانگیں یکوستہ لہروں سے بے جان ہو گئیں۔ یہاں پر لانچ نے آنا تھا جو ان کو عمان لے جانے والی تھی۔ اطہر بھائی جس لانچ پر سوار تھے اس میں 15 آدمیوں کی گنجائش تھی، مگر ان لوگوں نے 33 لوگ چڑھا دیے۔ شروع میں لانچ چلتی رہی، پھر اس کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ اس پر موجود لوگوں کی خوف سے چیخیں نکلنے لگیں۔ تب یہ اپنے خدا اور گھر والوں کو یاد کر کے روتے ہیں، کیونکہ کھلے سمندر کی لہریں ان کے اوپر سے گزر جاتی ہیں اور تند موجیں لانچ کو پلاسٹک کے کھلونے کی طرح ادھر ادھر مارتی ہیں۔ اس طرح کھلے سمندر سے دبئی جانے کا عزم رکھنے والوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سفر موت کا سفر ہوتا ہے۔ کتنے ہی لال سمندر کی بے رحم لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں جو کبھی پلٹ کر واپس اپنے گھروں کو نہیں آتے۔ یہ تو میری ماں کی دعائیں تھیں کہ اظہر بھائی بالآخر ایک روز خستہ حال گھر لوٹ کر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ بہن، خدا کسی کو وہاں نہ لے جائے۔ یہ 3 گھنٹے کا جان لیوا سفر تھا، مگر 3 صدیوں کے برابر تھا۔ اس طرح اپنے خوابوں کے پیچھے کھلے سمندر سے دبئی جانے والوں کے لیے موت کا بغل تھا۔ آپ کیسے دبئی پہنچے؟ میں نے پوچھا تو بھائی نے بتایا، جب ہم عمان کی حدود میں پہنچے بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ ہم لوگ کشتی کے اوپر بندھے رسے کو پکڑے ادھر ادھر ڈول رہے تھے، جیسے تیز و تند جھونکوں میں رسی پر لٹکے ہوئے کپڑے ادھر ادھر جھولتے ہیں۔ ہم اسی امید میں سانس لے رہے تھے کہ بس اب منزل قریب ہے کہ اچانک نہ خدا نے کہا، موسم ٹھیک نہیں، لانچ کو واپس لے کر جانا ہوگا۔ 3 گھنٹے سمندر میں رہنے کے بعد واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ شاید خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ خدا خدا کر کے واپس اسی کنارے پر پہنچے جہاں سے چلے تھے۔ سبھی کے بدن درد سے کراہ رہے تھے۔
پاؤں کے چھالے زخموں میں تبدیل ہو گئے۔ اس پر ستم یہ کہ کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، بھوک پیاس سے نڈھال تھے۔ 2 دن بے یارو مددگار بھوکے پیاسے اسی حالت میں پڑے رہے۔ اب پریشانی اور خوف کے ساتھ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ان 10 دنوں میں یہ لوگ صرف مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے کھاتے رہے۔ خدا خدا کر کے رابطہ ایجنٹ سے ہو گیا۔ اس نے کہا اب موسم بہتر ہے، ہوا بند ہو گئی ہے، سمندر پرسکون ہے، تم لوگ آ جاؤ۔ وہ امانی ایجنٹ سمندر کے کنارے جنگل میں موجود تھا۔ گرتے پڑتے یہ دوبارہ وہاں چلے گئے۔ کنارے سے ناخدا نے لانچ پر سوار کر دیا۔ موسم ٹھیک تھا، سمندر سویا ہوا تھا۔ 2.5 گھنٹے میں امان کی حدود میں جا پہنچے، مگر اوپر ہیلی کاپٹر گشت کر رہا تھا، تب ہی لانچ کو بند کر دیا گیا۔ آدھا گھنٹہ پانی میں رہ کر ہیلی کاپٹر کے جانے کا انتظار کیا۔ جب وہ چلا گیا تو لانچ کی سپیڈ کو تیز کیا اور 5 منٹ بعد کنارے پر اتار دیا۔ ہدایت کی کہ تیزی سے کنارے سے نکل کر سامنے جنگلوں میں گھس جاؤ، وہاں تمہیں ایجنٹ مل جائے گا۔ ایجنٹ ایک کھجور کے درخت پر لٹکا ہوا تھا، اوپر کالی چادر ڈال رکھی تھی۔ اس نے آواز دے کر بلایا اور ہمیں جنگل سے باہر لے آیا۔ تبھی وہاں پولیس کی گاڑی آ گئی، سب ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہاں 18 افراد پکڑے گئے، پھر پولیس نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ باقی لوگ زمین پر لیٹ گئے۔ خدا کی مہربانی ہم انہیں نظر نہیں آئے۔ یہاں کے ایجنٹ کو شاہ جی کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ ہمیں ایک مکان میں لے آیا۔ ہم نے کپڑے تبدیل کیے جو بھیگے ہوئے تھے اور بھاگنے سے پھٹ گئے تھے۔ ہم اتنے تھکے تھے کہ سب سو گئے۔ صبح 5 بجے اٹھے تو شاہ جی کھانا لے کر آیا۔ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس نے بتایا کہ ہم دبئی روانہ ہو جائیں گے۔ صبح ہم 16 لوگوں کو بس پر سوار کر دیا گیا۔ ہم ایک انجان جگہ پر پہنچے۔ یہاں میری ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی۔ ان میں 3 پاکستانی تھے۔ ان میں ایک کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے تم سب لوگ پکڑے گئے ہو، اور اطہر نامی لڑکے کا پاکستان سے میرے پاس بار بار فون آ رہا ہے۔ اس کی ماں رو رو کر پوچھتی ہے میرے بیٹے کی خیریت بتاؤ۔ میں نے ان لوگوں سے منت کی کہ کسی طرح میری واپسی کا بندوبست کرو۔ میرے پاس اب تو کھانے کے پیسے بھی نہیں بچے تھے، اوپر سے تم لوگوں کی یاد اتنی ستا رہی تھی، زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ اگلا پل ہے یا پھر نہیں۔ ان پاکستانیوں کی مدد سے میں کس مشکل سے اپنے گھر واپس پہنچا، یہ ایک الگ ہی داستان ہے، سناؤں گا تو تم رو پڑو گی۔ یہ کہہ کر میرے بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اول اپنے وطن میں نوکری ملتی نہیں، ملتی ہے تو تنخواہ اتنی کم کہ ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہو سکتی۔ صد شکر اگر اپنے وطن میں روزگار اور تحفظ ملے تو میرے بھائی جیسے یتیم لڑکے موت کے اس سفر پر کیوں جائیں جس کو لانچ کا سفر کہتے ہیں۔ دبئی جا کر کشادہ رزق خوش نصیبوں کو ہی ملتا ہے۔ امی اسی پر خوش ہیں کہ میرا بیٹا آ گیا ہے۔ بھائی کی بلائیں لیتی نہیں تھکتی۔ ہم دونوں بہن بھائی خون کے آنسو روتے ہیں۔ کاش ہم یتیم نہ ہوتے، یتیم بھی ہو گئے تو تایا اور تائی خالہ ہم پر یہ ستم نہ ڈھاتے کہ ہمارے سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی چھین لیا۔ التجا ہے کہ ہمارے ہم وطن نوجوان بھائی چاہے کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں، بغیر ویزے کبھی ناجائز طریقے سے کسی غیر ملک کی سرحد پار نہ کریں، ورنہ وہاں جا کر پچھتائیں گے، کیونکہ زندگی عذاب ہو جاتی ہے اور موت سے بھی بدتر لگتی ہے۔ وہاں سے واپسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ کئی لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں اور بنا کچھ کمائے ہی گھر آتے ہیں، مگر یہ بھی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ میرا بھائی 200 لوگوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا ہوگا اور چند ایک ہی بچے ہوں گے۔ کئی لوگ تو ڈبوں میں دم گھٹنے سے مرتے ہیں اور کئی بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں۔ کئی بیچارے پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں اور کچھ خوف کے مارے، کچھ سمندر کی بے رحم لہروں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اس راستے کا سفر بہت ہی کٹھن ہے۔ خدا را اپنے ملک میں رہ کر روکھی سوکھی کھا لیں، مگر ایسے راستوں پر مت نکلیں جن کی منزل موت کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔